کہ پاکستان میں کس طرح آج یہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے۔ ظلم کیا کیا ہے؟ ان کو 350 افراد کی اسمبلی میں اور وہاں پر ان کو پوری آزادی کے ساتھ اپنا موقف بیان کرنے کی آزادی دی گئی، اور کئی ہفتوں تک ان کا بیان ہوتا رہا، ان کے اوپر جرح ہوتی رہی، اور وہ لوگ جو سیکولر تھے انہوں نے بھی آخر میں ساری بحث سننے کے بعد یہی فیصلہ دیا کہ ان کو کسی طرح بھی آج ہمارے اوپر ان کی حقیقت واضح ہوئی۔ ساری دنیا کہہ چکی، مکہ مکرمہ میں رابطہ عالم اسلامی کہہ چکی، مجمع الفقہ الاسلامی کے اندر میں نے قرارداد پیش کی، وہ سب نے منظور کی، ہر جگہ اس حقیقت کو تسلیم کر لیا گیا۔ بس ہم اسی حقیقت کو اپنے بچوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے کتابوں کے جواب میں اور اس کے دعوے کے جواب میں جن علماء کرام نے کتابیں لکھی وہ کسی ایک مسلک سے لوگ تعلق نہیں رکھتے۔ علماء دیوبند میں حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا علم اٹھایا، بہاولپور کے مقدمے میں حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی، حضرت مولانا مرتضی حسن صاحب چاندپوری، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب کا قافلہ بہاولپور میں گیا تھا انگریزی حکومت کے دور، اور وہاں اس حقیقت کو واضح کیا اور فیصلہ بہاولپور کے مقدمے میں مسلمانوں کے حق میں ہوا۔ حضرت گولڈن شریف کے پیر بہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے مسکت کتابیں لکھی اور انہوں نے دلائل کے ڈھیر لگا دیے، اور اس درجہ کہ مرزا نے ایک پوری کتاب حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جواب میں لکھنے کی کوشش کی، تحفہ گولڈ رویہ۔ تو جو بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے حضرات تھے وہ اپنے محاذ کے اوپر، علمی محاذ پر ڈٹ کر انہوں نے مقابلہ کیا۔ اہل حدیث حضرات میں حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، غرض تمام مسالک کے علماء نے اس وقت سے باتفاق و اتحاد، اور یہ تحریک ختم نبوت جو سن 1953 میں چلی اور پھر اس کے بعد سن 1974 میں، اس میں سارے مسالک کے علماء ایک ہی سٹیج پر، ایک ہی صف، یک زبان ہو کر جمع تھے۔